اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیب اور بکر والی پیش گوئی میں جھوٹا ثابت ہونا۔ تو جی دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دین اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے تو دین اسلام ایک مردہ مذہب رہ جائے گا۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر دین اسلام کا تمام دار و مدار قائم ہے، تو اس واسطے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، تو بروز قیامت تو رب تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا ہی، لیکن باری تعالیٰ اس دنیا میں اس کے لیے اتنے ذلت کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اس گستاخ کے لیے ذلت کے اتنے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس شخص کا اس دنیا میں سانس لینا، چند منٹ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جی دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پیش گوئیاں کی، اور بالخصوص وہ پیش گوئیاں کہ جن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑے زور و شور کے ساتھ ان کا چرچا کیا، وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ اور اتنی ہی بری طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ذلت کا سما بنی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا انسان تھا، مرزا غلام احمد قادیانی ایک کذاب، دجال اور مکار انسان تھا، تمام مسلمان جانتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو ہم دلائل سے ثابت کرنا چاہیں تو اس ثبوت کے لیے ہمیں نہ تو قرآن کی ضرورت ہے، قرآن سے کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی منطقی، فلسفی، بلاغت اور صرفی نحوی دلائل کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی اپنی ہی کتابیں کافی ہیں، اور یہ جو معیار ہے یہ ہمارا معیار نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ہم کو یہ معیار دیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے، اگر مخالفین میں سے کسی نے اگر مجھ کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو وہ مجھ کو میری کتابوں سے ثابت کرے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288 میں لکھتا ہے کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 326 میں لکھتا ہے کہ مدعی کاذب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی تورات کی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب اربعین نمبر 4 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 468 میں لکھتا ہے کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے اگر ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5 میں لکھتا ہے کہ ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ تو جی دوستو، میں نے آپ کو چند حوالہ جات دیے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بالکل واضح طور پر لکھ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے مجھ کو جھوٹا یا سچا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نہ تو قرآن سے کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ ہی حدیث سے کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو منطقی، فلسفی، صرفی، نحوی دلائل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے میری کتابیں ہی کافی ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی آگے لکھتا ہے کہ اگر میری 100 پیش گوئیوں میں سے اگر کوئی ایک بھی جھوٹی نکلی، کوئی ایک بھی، تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے، مدعی کاذب، کہ جس نے جھوٹے دعوے کیے ہوتے ہیں، اس کی پیشن گوئیاں ہرگز پوری نہیں ہوتی، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی تورات کی تعلیم ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ نبیوں کی پیش گوئی ہرگز ٹل نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے، لیکن نبی نے جو پیش گوئیاں کر دیں وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ تو جی دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پیش گوئیاں کی کوئی کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، مرزا غلام احمد قادیانی تو یہ لکھ رہا ہے کہ کوئی ایک جھوٹی نکلے، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پیش گوئیاں کی اور جن پیشن گوئیاں کا بڑا پرچار کیا، اتنے ہی برے طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ پیشن گوئیاں جھوٹی نکلیں اور اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کا میرا موضوع تھا
مرزا غلام احمد قادیانی کی بکر اور سیب والی پیش گوئی میں جھوٹا ثابت ہونا۔ اب بکر اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی ابھی شادی نہ ہو، غیر شادی شدہ عورت کو باکرہ کہتے ہیں، اور سیب اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا شوہر وفات پا چکا ہو یا طلاق یافتہ، دونوں عورتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس بارے میں اپنی پیش گوئیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ الہام کیا ہے، یہ پیشن کو یہ مجھ پر کیا ہے کہ تمہاری 2 عورتوں سے شادی ہوگی، تمہارے عقد میں، تمہارے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، پہلی ایک باکرہ ہوگی جبکہ دوسری سیبہ ہوگی۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 201 میں لکھتا ہے کہ 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے، مجھے کسی تقرب سے مولوی محمد حسین بٹیالوی ایڈیٹر رسالہ اشاع سنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ تو یہاں پر میں تھوڑا آپ کو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب ان کا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب یہ مسلک کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ابتدا میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بہت ہی اچھے دوست تھے، یہاں تک کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ لکھی تو اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگ غلام دستگیر قصوری صاحب انہوں نے باقاعدہ تحقیقات دستگیریہ لکھ کے، ابھی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن غلام دستگیر قصوری صاحب ان کو اس کے ناپاک عزائم کا علم ہو گیا تھا۔ تو جب مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ لکھی تو غلام دستگیر قصوری صاحب نے پرزور اور طریقے کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید کی اور اس کی مذمت کی، اور باقاعدہ اس کو لیٹر بھیجے کہ آپ توبہ کر لیں، آپ کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ تو اس موقع پر یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب انہوں نے باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی، ان کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کی تائید میں ایک رسالہ لکھ دیا کہ جس کا اس حوالے میں بھی ذکر ہے، رسالہ اشاع سنہ، اور اس میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کی تائید کی اور غلام دستگیر قصوری صاحب ان کی مخالفت کی۔ لیکن بعد میں جب عرصہ گزرا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو تب مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو کہ شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کو مرزا غلام احمد قادیانی سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی۔ تو اب آتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاع سنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا کہ جس کو کئی دفعہ میں اپنے مخلصوں کو سنا چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بکر و سیب کہ جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں، یہ اس جملے کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ ایک الہام جو کہ بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کا انتظار ہے۔ تو جی دوستو، اس حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بالکل واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کوئی الہام ہوا ہے آپ پر؟ تو میں نے آگے سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا ہے کہ تمہارے عقد میں، تمہارے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک باکرہ ہوگی، دوسری سیبہ ہوگی۔ باکرہ وہ تو میرے عقد میں آ گئی ہے، میرے نکاح میں آ گئی ہے، اور اس سے 4 بیٹے ہیں، لیکن ایک سیبہ رہ گئی ہے۔ اب اس الہام کا مجھے انتظار ہے کہ جو میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں یا باری تعالیٰ نے مجھ پر جو الہام کیا ہے وہ کب پورا ہوتا ہے۔ تو اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئیاں کر دی۔ اب تمام کی تمام جتنی بھی قادیانی کتب ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ جو پیش گوئیاں تھی، دوسری کہ صحیبہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں آئے گی، یہ اس کے مرتے دم تک پوری نہیں ہوئی، اور مرزا غلام احمد قادیانی آخری زندگی کے آخری سانسوں تک اس کے پورے ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی 28 مئی 1908 کو احمدیہ بلڈنگ لاہور میں ہیضے کی حالت میں بدترین موت کا سامنا کرتے ہوئے جہنم واصل ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہی فتوے کے مطابق، اپنے ہی قول کے مطابق کہ جو اس نے اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے اگر کوئی ایک بھی
جھوٹی نکلی تو میں یہ اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں، تو مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی اپنے اس قول کے مطابق جھوٹا ثابت ہوا، اور دوسری جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی جو لکھا اس کے مطابق بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ مدعی کاذب کی پیش گوئیاں ہرگز پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے کہ جو جھوٹے دعوے کرنے والا ہے اس کی پیش گوئیاں ہرگز پوری نہیں ہوتی، تو لہذا ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک کاذب، ایک مکار اور فراڈیا انسان تھا۔ اب جو قادیانی حضرات ہیں، اب مرزا غلام احمد قادیانی کے جو سیاہ کارنامے ہیں اس کو سفید کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اس کی طویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان کی مرزا قادیانی کی مشہور کتاب تذکرہ، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس الہام سے مراد یہ تھا کہ اس الہام کے مصداق جو ہوتی ہیں وہ ام المومنین یعنی نصرت جہاں بیگم جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی بیوی تھی، وہ اس کے مصداق بنتی ہے۔ آگے طویل اس کی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ نکاح میں آئی تو باقرہ تھی، لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہنم واصل ہوئے تو وہ صیبہ ہو گئی، لہذا ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پیش گوئیاں تھیں وہ بالکل سچی ثابت ہوئی۔ اب آپ کو میں نے پیچھے حوالہ دیا تھا، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بالکل واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ دو عورتیں میرے نکاح میں آئیں گی۔ اب ایک عورت نکاح میں آئی، اب وہ ایک جو عورت نکاح میں آئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی موت کے ساتھ، جب وہ مرا مرزا غلام احمد قادیانی تو پہلی جو بیوی تھی اس کا جو نکاح تھا وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، نکاح ختم ہو گیا تھا، تو جب وہی عورت اب اس کی دوبارہ بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ قادیانی حضرات عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی جس طرح کے ناپاک کوششیں کرتے ہیں اس کی آپ کو تھوڑی سی جھلک بھی آپ نے سن لی ہوگی۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ سرچ کریں، آپ دیکھیں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کو پڑھیں، ہمارے معیار کو نہیں بلکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے معیار کو ہی اپنا کے دیکھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہی معیار کے مطابق جھوٹا ثابت ہوگا۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔